ڈاکٹر نے جب حیا سے آپریشن کا کہا تو وہ بری طرح سے گھبرائی، پریشان ہو گئی۔ وہیں ڈاکٹر کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیا۔ نہیں، مجھے تو انجیکشن لگانے سے بہت ڈر لگتا ہے، پھر آپریشن؟ نہیں، مجھے نہیں کروانا کوئی آپریشن۔ مسز ارتضیٰ، آپ کیوں اتنا گھبرا رہی ہیں؟ اب تو یہ عام سی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو۔ میں نے کہہ جو دیا مجھے نہیں کروانا۔ جب وہ ڈاکٹر کے بس سے باہر ہوئی تو ڈاکٹر نے ارتضیٰ کو اندر بلایا۔ وہ اس کے سامنے بھی رو رہی تھی، انکار کر رہی تھی۔ سمجھائیں انہیں، یہ کیوں واویلا مچا رہی ہیں؟ ڈاکٹر پریشان ہوئی۔ میں سمجھا دوں گا انہیں۔ ارتضیٰ خود اس کی بچکانہ حرکتوں سے پریشان تھا۔ اسے اپنے ساتھ گاڑی میں لاتے ہوئے وہ چپ ہی رہا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، انکار بھی کر رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتی اس کا اپنا صبر بھی جواب دے گیا۔ تم پاگل ہو شاید، تم سے کہا تھا نا میں نے کہ ڈاکٹر کے سامنے تماشا مت کرنا۔ آپ بھی مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ سنا نہیں وہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے آپ سے کہا بھی تھا مجھے یہ سب نہیں کرنا۔ دیکھ لیجئے گا وہ پھر بھی بے قصور ثابت ہو جائے گا۔ مجھے آپ نے بہت بڑی اذیت میں ڈال دیا، اور اگر میں مر گئی تو؟ چلتی ہوئی گاڑی کو ایک دم سے بریک لگی۔ ارتضیٰ نے اس کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کی قربانی رائے گاہ نہیں کرتے۔ کیس انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے۔ گھر آ کے بھی وہ روتی رہی۔ رومان اس سے وجہ پوچھ کے تھک گیا تھا، بار بار اس کے آنسو پہنچ رہا تھا۔ اگلے روز ایک 30 سال کی عمر کی خاتون ارتضیٰ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ حیا، یہ آج سے سارا کام کریں گی، تمہیں جو بھی پرابلم ہو تم ان سے کہہ سکتی ہو۔ شام تک یہ تمہارے پاس ہی رہیں گی جب تک میں گھر نہ آ جاؤں، یہ تمہارا خیال رکھیں گی۔ ارتضیٰ یہ کہہ کے جا چکا تھا۔ وہ عورت روز صبح آ جاتی تھی، بہت کم گوسی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی، زیادہ بات نہیں کرتی تھی، حیا کا بہت خیال رکھتی تھی۔ آپ بور نہیں ہوتی چپ رہ کے؟ میں کیا بولوں بیگم صاحبہ، چپ رہنے کی عادت ہے مجھے۔ پھر بھی کچھ تو بولا کرو۔ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ شوہر کیسا ہے؟ بیگم صاحبہ کیا بتاؤں آپ کو، زندگی پھولوں کی سیج کی طرح تو نہیں گزری کہ جس کا ذکر کیا جائے۔ کیا مطلب؟ کیا میاں ظالم ہے، مارتا ہے؟ یہ تو عام بات ہے۔ تو تم لوگ سہتی کیوں ہو؟ اپنے باپ سے کہو کہ تمہارے میاں سے بات کرے۔ حیا کی بات پہ وہ استہزائیہ مسکرائی۔ باپ؟ میرا باپ ہی میرا شوہر ہے بیگم صاحبہ۔ حیا یہ سن کے ششدر سی رہ گئی تھی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تو تم ہوش میں تو ہو؟ حیا کو لگا وہ غلط بول گئی ہے۔ ہوش میں ہی ہوں بیگم صاحبہ۔ جب میری ماں کا انتقال ہوا تھا میں 15 برس کی تھی، اور کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ بس پھر باپ کی نظر بدلنے لگی، اور پھر وہ عورت رونے لگی۔ میں بے بس اور مجبور تھی، اس لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میرے باپ نے مجھ سے نکاح پڑھوا لیا۔ یہ اذیت کم نہ تھی کہ میری چھوٹی سی بچی کے ساتھ کسی نے زیادتی کر کے مار کے نہر کے کنارے پھینک دیا۔ سب نے کہا کہ باپ کے ظلم کی سزا ملی ہے، لیکن سزا تو مجھے ملی تھی۔ زناکاری کسی آگ کی طرح پھیل چکی ہے بیگم صاحبہ۔ انسانوں اور جانوروں میں زیادہ فرق نہیں رہ گیا۔ زمین پہ آنے والے پے در پہ زلزلے، طوفان، وبائی بیماریاں، یہ سب اسی گناہ کا نتیجہ ہے بیگم صاحبہ۔ چھوٹی سی عمر کی بچیوں کو جوئے میں ہارا جاتا ہے، سامنے والا اس کی دادا کی عمر کا کیوں نہ ہو، وہ اس کے نکاح میں دے دی جاتی ہے۔ ظلم ہے لیکن دیکھنے والا کوئی نہیں۔ عورت کی زیادتیوں کے لیے کوئی قانون نہیں بنا، اس پہ نہ کبھی آواز اٹھائی گئی۔ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والی امیر عورتیں آتی ہیں، چند ہزار کے نوٹ تھما کے، ہمارے ساتھ تصویریں بنا کے، اپنی نیک نامی ثابت کر کے چلی جاتی ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہمدردی سب کرتے ہیں، ساتھ کوئی نہیں دیتا، آواز کوئی نہیں اٹھاتا۔ ہم غریب ہیں بیگم صاحبہ، اس لیے ہماری آواز دبا دی جاتی ہے۔ ہوس ہی ہوس ہے اس دنیا میں۔ نہ باپ بیٹی کا رشتہ مقدس ہے، نہ بہن بھائیوں کے رشتوں میں تقدس بچا ہے۔ اگر اس نفسا نفسی کے دور میں کسی کو کوئی انسان میسر آ جائے تو وہ خوش نصیب ہے بیگم صاحبہ۔ آپ کے میاں کی نظر بہت صاف ہے، آج تک انہوں نے کبھی مجھے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جب میں کچن میں کام کرتی ہوں وہاں آتے نہیں ہیں۔ بہت خوش نصیب ہو تم بیگم صاحبہ جو ایسا شرم و حیا والا شوہر تمہیں ملا ہے۔ حیا خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔
سامنے بیٹھی عورت کتنے سالوں سے ایک ایسی اذیت سے دوچار تھی جس کا تصور ہی سوہانے روح تھا، مضرب رساں تھا، حیا کے لیے سننا دشوار تھا، اور وہ عورت سہ رہی تھی۔ کچھ دیر میں وہ عورت جا چکی تھی، حیا ابھی بھی اسی ٹرانس میں بیٹھی تھی۔ پہلی بار ایسا کچھ سنا تھا۔ چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات تو وہ بہت دفعہ سن چکی تھی، لیکن کوئی باپ اس حد تک سفاکی کا مظاہرہ کر سکتا ہے، حیا کے لیے ناقابل یقین تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ عورت غریب ہو یا امیر، عزت تو ایک جیسی رکھتی ہے، خود پہ بیتی ہو تو درد کا احساس ضرور دلا جاتی ہے۔ پہلی بار حیا کسی اور کی تکلیف پہ آنسو بہا رہی تھی، رو رہی تھی۔ جب ارتضیٰ گھر میں داخل ہوا تو اسے بے تحاشا روتے دیکھ کے پریشان ہو گیا، اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اب کیا ہوا تمہیں، کیوں رو رہی ہو؟ ارتضیٰ کے بس پوچھنے کی دیر تھی، اس نے روتے روتے اس عورت کی داستان اسے سنا دی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا ارتضیٰ، کوئی بھی باپ ایسا تو نہیں کر سکتا، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ بہت کچھ ہوتا ہے، ہو رہا ہے، اور نہ جانے کب تک ہوتا رہے گا۔ تم کیا یوں ہی روتی رہو گی؟ اگر اتنا حوصلہ نہیں رکھتی تو کیوں کسی کا غم سنتی ہو؟ یا تو سننا چھوڑ دو یا پھر دل مضبوط کر لو۔ سامنے رکھے ٹیشو باکس میں سے 2-3 ٹیشو اس نے نکال کے حیا کو پکڑائے۔ حیا نے پکڑ کے آنسو صاف کیے۔ میں نے سوچ لیا ہے، میں بڑی ہو کے جج بنوں گی، عورت کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں گی، انہیں انصاف دلاؤں گی۔ ایک نیا جذبہ تھا جو سر اٹھا رہا تھا۔ ابھی بڑی ہونا ہے تم نے؟ ارتضیٰ نے تعجب سے اسے دیکھ کے پوچھا۔ وہ کچھ جھینپ سی گئی۔ تمہیں پتہ ہے جج بننے کے لیے کتنا پڑھنا پڑتا ہے، کتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، پڑھ لو گی تم؟ ارتضیٰ نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ وہ نافہمی والے انداز سے بولی۔ سیدھا سا صاف سا مطلب ہے، ایک لٹریچر تم سے پڑھی نہیں جاتی اور لاء پڑھو گی۔ دیٹس امیزنگ۔ ارتضیٰ استہزائیہ ہنسی ہنسنے لگا۔ میں پڑھ سکتی ہوں، حیا نے تیوری چڑھا کے غصے سے کہا۔ ڈینگے مارنا بہت آسان ہے حیا میڈم، کر کے دکھاؤ تو مانو۔ آپ مجھے چیلنج کر رہے ہیں؟ حیا نے جیسے خود کو نئے چیلنج کے لیے تیار کیا۔ چلو چیلنج ہی سمجھ لو، 1 مہینہ ہے تمہارے پاس، اس کے بعد میں آذر پہ کیس کر دوں گا۔ اگر تم نے کیس جیت لیا، حیا میں مان جاؤں گا کہ حیا کچھ بھی کر سکتی ہے، جج بھی بن سکتی ہے۔ بیچ راستے میں راہ بدلنے کی کوشش مت کرنا، رکاوٹیں آئیں گی، میرا ساتھ دینا آخری پیشی تک۔ ارتضیٰ نے اس کی انا پہ چوٹ کر کے اسے ذہنی طور پہ کیس کے لیے تیار کیا تھا۔ جانتا تھا چیلنج وہ ہر صورت ضرور قبول کرے گی، اور ہوا بھی وہی۔ وہ اسے بھی ایک چیلنج ہی سمجھ رہی تھی۔ چند دن بعد وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو چکی تھی، اپنے اندر حوصلہ جمع کر رہی تھی کہ آپریشن سے ڈرے گی نہیں، لیکن آپریشن تھیٹر جانے سے پہلے رونے لگی۔ آپریشن تھیٹر سے باہر ارتضیٰ پریشان کھڑا تھا۔ تانیہ کا وقت جیسے نئے سرے سے شروع ہو گیا۔ جتنی صورتیں، دعائیں، زبانی یاد تھیں وہ مسلسل ورد کر رہا تھا۔ جب نرس نے آ کے اسے بیٹے کی خبر سنائی تو بے چینی سے سب سے پہلے اس کے منہ سے یہی جملہ ادا ہوا، میری بیوی ٹھیک ہے نا؟ جی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ارتضیٰ کو لگا جیسے رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک بہت چھوٹا سا بچہ اس کی گود میں دے کے چلی گئی جو بے تحاشا رو رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ بالکل بھی حیا جیسا نہیں تھا، نہ رنگت میں، نہ چہرے کے نقوش میں۔ پہلی بار اسے پکڑتے ہوئے ارتضیٰ کے ہاتھ بری طرح سے کپ کپائے تھے۔ پورا وقت وہ حیا کو تسلی دیتا رہا، یہ بھی سوچ چکا تھا کہ اس بچے کی پرورش کی ذمہ داری وہ خود لے لے گا، خود کو ذہنی طور پہ تیار بھی کر چکا تھا۔ لیکن اب حالت غیر ہو رہی تھی۔ سمجھ میں آ رہا تھا کہ جو قدم وہ اٹھانے کی سوچ رہا تھا وہ اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ اسے سینے سے لگاتے ہوئے پورا جسم پسینے سے شرابور ہوا تھا، واضح لرزہ تھا اس کے وجود میں۔ سمجھ آ رہا تھا کہ کتنا مشکل ہے کسی کی ناجائز اولاد کو اپنا نام اور پہچان دینا، لیکن پھر بھی اسے اپنے ساتھ لگایا، اس کے ماتھے کو
कपकपाते होंठों से चूमा, उसके कान में अजान दी। अजान देते हुए आवाज़ में वाज़ेह लर्जिश थी। आंसू जारी थे। कुछ ही देर में हुमैरा रोमान को अपने साथ लेके हॉस्पिटल पहुंची। रोमान छोटे से बच्चे को देख के चहका, बाबा ये मेरा भाई है। हाँ, अर्तज़ा बड़े ज़ब्त से गुजर रहा था। रोमान ने उसे गोद में भर लिया, प्यार करने लगा। हुमैरा अर्तज़ा से हया के बारे में पूछने लगी। कुछ ही देर में हया कमरे में शिफ्ट हो चुकी थी। होश भी आ चुका था लेकिन चुप थी। हुमैरा हया की खैरियत पूछ के जा चुकी थी। हया ने एक नज़र भी बराबर में पड़ी कॉट में लेटे वजूद की तरफ नहीं डाली थी। अर्तज़ा ने भी उसे एक बार भी इस आजमाइश से गुजरने के लिए नहीं कहा था। जिस मुश्किल से वो गुजर चुका था, हया का सह जाना मुश्किल था। रोमान दूसरे बेड पे लेट के सो चुका था। अर्तज़ा हया के पास आके बैठ गया। पहली बार उसका हाथ बड़ी अपनाइयत से अपने हाथ में लिया। वो चेहरे का रुख बदले लेटी थी, वैसे ही लेटी रही। हया, अर्तज़ा के पुकारने पे भी उसने उसकी तरफ नहीं देखा। मुझे मालूम है बहुत बड़ी अजियत से गुजर रही हो तुम। नहीं, आप नहीं जानते, आप जान ही नहीं सकते। ये मेरी तकलीफ़ है। मैं जिस करब से गुजर रही हूँ वो मैं जानती हूँ। बस एक एहसान कर दें मुझ पे, जल्द से जल्द FIR कटवाएं। मुझे ये अजियत ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करनी। आंसू आंखों के किनारे से बहने लगे। अर्तज़ा ने ही उसके आंसू साफ किए। बेफिक्र रहो, तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा कि तुम उसे देखो। तुम्हारे पास भी उसे नहीं लाऊंगा। तुम्हें यूं रोते देखना मुश्किल है मेरे लिए। आई एम सॉरी हया, मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था तुम्हें बेकसूर साबित करने का, वरना तुम्हें कभी इस अजियत से ना गुजारता। उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लेके बोला। हया सिसकियों से रोने लगी। बाबा मुन्ना 10 दिन का हो गया है, इसका कुछ तो नाम रखें। रोमान के एहसास दिलाने पे अर्तज़ा को भी होश आया। हया तो वैसे ही उससे लाताल्लुक़ थी, वो सिर्फ अर्तज़ा की जिम्मेदारी था। हाँ, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा। इसका नाम सुबहान रख देते हैं, रोमान और सुबहान, और मतलब भी बहुत अच्छा है इसका, अल्लाह पाक की पाकी और हम्दो सना करना। बाबा, ये मम्मी के पास क्यों नहीं रहता? या वो आंटी से संभालती हैं या फिर आप? रोमान ने काम करने वाली खातून का जिक्र किया। तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो खुद भी बीमार है ना, इसलिए। अर्तज़ा ने बात को बदला। सुबहान को फीडर पिला के उसे सुला के रोमान के कमरे में ही लिटा दिया। रोमान भी सुबहान के साथ लेट के सो गया। रात को वो लाउंज में बैठा वहाज से बात कर रहा था जब हया की आंख खुली थी अर्तज़ा की आवाज़ पे। उसने घड़ी की जानिब देखा तो रात का 1 बज रहा था। उसे ये अंदेशा हुआ कि शायद हुमैरा से बात कर रहा है। अपनी तकलीफ भूल के वो उठ के खड़ी हो गई। धीरे से दीवार का सहारा लेके कमरे के दरवाजे तक पहुंची। ज़रा सा दरवाज़ा खोला। आवाज़ अब साफ तौर पे सुनाई दे रही थी। अर्तज़ा की उसकी जानिब पुश्त थी। वहाज, मैं 10 दिन के अंदर आज़र के ख़िलाफ़ FIR कटवा दूंगा। अब मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। पैसों की फ़िक्र मत करो, तानी का सारा जेवर बेच दिया है मैंने, और फिर फ्लैट सेल किया था ना, वो पैसे भी मेरे अकाउंट में है। बस मुझे अच्छा सा वकील करवाना है। जितना पैसा लग जाए, आज़र बरी नहीं होना चाहिए बस। अर्तज़ा, तुम्हारी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, क्यों लुटा रहे हो उस पे? वो तो केस ख़त्म होते ही चली जाएगी। वहाँ जो कुर्बानी हया ने दी है वो इन पैसों से बढ़ के है। मुझे जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगा। बस एक काम तुम मेरा करवा दो। वो क्या? यार, मुझे रूमी और सुबहान की फ़िक्र है। तुम जानते हो रूमी मेरे लिए क्या है। आज़र एक सियासतदान का बेटा है और मैं एक अदना सा प्रोफेसर। वो मेरी कमज़ोरी पे हाथ डालने की ज़रूर कोशिश करेगा। इससे पहले कि वो रूमी को कुछ करे, मैं चाहता हूँ सबसे पहले रूमी और सुबहान को नज़रों से ओझल कर दूँ। कोई ऐसा महफूज मकाम हो जहाँ आज़र के बाप की सोच ना पहुँच सके। तुम मेरे घर पे छोड़ दो दोनों को, मरियम ख्याल रख लेगी। नहीं वहाज, तुम फ़ौरन उसकी पकड़ में आओगे। तुम नहीं, कोई ऐसा हो जहाँ तक उनकी रसाई ना हो सके, ताकि मैं कमज़ोर ना पड़ जाऊँ। अर्तज़ा बेहद परेशान था, हर पहलू से सोच रहा था। ठीक है,
میں چند دن تک رومان کا ایک ایسی جگہ انتظام کروا دوں گا کہ آذر ہمدانی کی پہنچ وہاں تک نہیں ہوگی۔ بس ایک بار سب کچھ سیٹل ہو جائے تو میں اس شخص کو اٹھنے نہیں دوں گا۔ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ فون بند کر کے ارتضیٰ نے پلٹ کے رومان کے کمرے میں جانے لگا، لیکن اس کے پیچھے ہی حیا کھڑی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس نے کہا تھا تمہیں بیڈ سے نیچے اترنے کو؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام کرو تم۔ ارتضیٰ نے اسے بازو سے پکڑا۔ چھوڑے مجھے۔ حیا نے جھنجھلا کے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ مجھے کوئی کیس نہیں لڑنا، وہ چلا کے بولی۔ حیا، یہ کیا بچپنا ہے؟ اب منزل کے قریب پہنچ کے تم یہ کر رہی ہو۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ کیس کرنے کی وجہ سے رومی خطرے میں آ سکتا ہے۔ نہیں، میں نہیں لڑوں گی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ حیا، رومان کا انتظام میں کر رہا ہوں۔ ارتضیٰ نے اسے رسانیت سے سمجھانا چاہا۔ میری خاطر کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ اپنی دل عزیز بیوی کا زیور تک بیچ دیا آپ نے۔ کتنی یادیں جڑی تھیں آپ کی ان سب چیزوں سے۔ بیچا نہیں ہے، گروی رکھوایا ہے۔ بعد میں پیسے دے کے واپس لے لوں گا۔ اور یادوں کا کیا ہے؟ زیور کے بنا بھی وہ میری یادوں میں شامل ہے۔ چیزیں شرط نہیں ہوتی کسی کو یاد رکھنے کے لیے۔ پھر بھی میرے لیے کیوں؟ تمہارے لیے نہیں، اپنے لیے۔ مجھے بھی میری کھوئی ہوئی عزت واپس چاہیے۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ مرد کو زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ عزت دار مرد کو فرق پڑتا ہے۔ چلو اب جا کے آرام کرو، اپنی صحت کا خیال رکھو۔ بہت جلد ہمیں آذر کو اس کے کیے کی سزا دلوانی ہے۔ ارتضیٰ اسے واپس کمرے میں لے گیا۔ چند دن تک رومان اور سبحان کو وہاج نے اپنے کسی رشتہ دار کے گھر بھجوا دیا تھا۔ سبحان کا بلڈ سیمپل وہ لے چکے تھے۔ ویڈیو ارتضیٰ کے پاس موجود تھی جس میں آذر نے اپنے جرم کا اقرار کیا تھا۔ FIR کٹوانے سے پہلے ارتضیٰ اس اخباری رپورٹر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے کیبن میں اس کے سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ اس لڑکے نے اپنا چشمہ ٹھیک کر کے ارتضیٰ کو دیکھا، لیکن بات خاصی پرانی ہو چکی تھی، اس لیے پہچان نہیں پایا۔ جی فرمائیے، کون ہیں آپ؟ ایک دھماکے دار خبر، ارتضیٰ نے مسکرا کے کہا۔ کیا مطلب؟ کیسی خبر؟ وہ نافہمی سا ہو کے بولا۔ ایک ریپ کیس کی۔ بہت شہرت ملے گی تمہیں، نامور صحافی بن جاؤ گے، اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں میں تمہیں۔ ارتضیٰ کی بات پہ وہ ہنسنے لگا۔ ایسا کون سا انوکھا ریپ کیس ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں گا؟ ایسے کیس ڈیلی بیس پہ کئی 100 کی تعداد میں ہمیں موصول ہوتے ہیں۔ آذر ہمدانی کا نام سنا ہے؟ ارتضیٰ کے منہ سے یہ نام سن کے اس لڑکے نے اپنا چشمہ دوبارہ سے ٹھیک کیا۔ وہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا، لیکن یہ نام سن کے سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ مطلب میں سمجھا نہیں۔ وہ ایک دم گھبرایا۔ نہیں سنا؟ حیرت ہے یار، اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے، تم صحافی ہو کہ نا انجان ہو؟ دلاور ہمدانی کا اکلوتا بیٹا آذر ہمدانی۔ آپ کھل کے بات کریں۔ وہ لڑکا خود کو بااعتماد ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ناکام ہو رہا تھا۔ آج سے 10 ماہ پہلے اسلام آباد کے ایک کالج میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، یاد ہوگا تمہیں؟ بڑی شہرت ملی تھی تمہیں اس میں۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک مشہور انڈسٹریل سلیمان کی اکلوتی بیٹی کا ریپ ہوا تھا۔ تمہیں نے عین موقع پہ پہنچ کے اپنے کیمرے کی مہارت دکھائی تھی۔ کیا فلم بنائی تھی تم نے بھی، واہ! لگ رہا تھا کہ حقیقت کو کھول کے بیان کیا ہے، ارتضیٰ نے داد دینے والے انداز سے کہا۔ وہ تو ایک پروفیسر نے ریپ کیا تھا اور اس لڑکی نے اسی وقت ان سے نکاح کر کے کیس وہیں ختم کر دیا تھا۔ یہ تو سر آئینہ تھا میرے یار جو تم نے دکھایا تھا، پس آئینہ کچھ اور تھا۔ ارتضیٰ کی بات پہ وہ نروس ہوا۔ میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ اس کے چہرے پہ اب بدحواسی سی چھانے لگی۔ حیا کا ریپ ضرور ہوا تھا، لیکن کرنے والا آذر ہمدانی تھا، اور اس کے کہنے پہ مجھے پھنسانے والے تم تھے۔ یاد آیا کچھ؟ ارتضیٰ نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر کے کہا۔ وہ لڑکا کب سے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب پہچان چکا تھا۔ آپ وہ پروفیسر ہیں؟ میں ہی وہ پروفیسر ہوں جسے تم نے ایک جھوٹے ڈرامے کا حصہ بنا کے بدنام کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک لڑکی کی عزت سے کھیل کر اسے بلیک میلنگ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے مجھ پہ الزام لگوایا تھا۔
کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اس لڑکے کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ ثبوت ہے تو بات کر رہا ہوں، تمہاری وہ ویڈیو میرے پاس ہے جس میں تم نے آذر کے ساتھ مجھے پھنسانے کا پلان بنایا تھا۔ آواز کے ساتھ تمہاری تصویر بھی موجود ہے۔ کہو تو میڈیا میں دے دوں، آذر کے ساتھ تم بھی مشہور ہو جاؤ گے۔ یہ سن کے وہ حواس باختہ ہوا۔ نہیں، ایسا کچھ مت کریں، وہ تو بڑے باپ کا بیٹا ہے، بچ جائے گا، میں مفت میں مارا جاؤں گا۔ تو کیوں کیا تھا تم نے میرے ساتھ یہ سب؟ ارتضیٰ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ آذر کے کہنے پہ۔ مجھے نہیں پتا اس کی آپ کے ساتھ کیا دشمنی تھی، میں تو ایک دن کالج میں انٹرویو کے لیے آیا تھا، تقریری مقابلے کے حصہ لینے والے لڑکے لڑکیوں کے انٹرویوز لے رہا تھا، جب میں نے پہلی بار حیا کو دیکھا۔ امیر باپ کی بیٹی تھی، کچھ مغرور بھی تھی، مجھ سے اپنے انٹرویو کا کہنے لگی۔ میں نے بات مذاق میں اڑا دی تو وہ وہاں سے چلی گئی، لیکن 2 لڑکے مجھے پکڑ کر کینٹین کی بیک سائڈ پہ لے گئے۔ وہاں پہلی بار میری آذر سے ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھے اپنا پلان بتایا لیکن میں نے انکار کر دیا تھا۔ اس نے ایک بھاری رقم میرے سامنے رکھی اور پھر میں نے نئی صحافت جوائن کی تھی۔ خبر تو مجھے ایسی چاہیے تھی جو میرے لیے شہرت کا سبب بنے، بس میں لالچ میں آ گیا۔ اس دن میں نے جو کچھ کیا تھا آذر کے کہنے پہ کیا تھا۔ آذر کا مقصد آپ کو جیل پہنچانا تھا، لیکن حیا نے نکاح کا شوشہ چھوڑ دیا۔ میں بہت غریب ماں باپ کا بیٹا ہوں، مجھے مت پھنسائیے۔ تم جانتے ہو کس کرسی پہ بیٹھے ہو تم؟ ایک صحافی کی ذمہ داری جانتے ہو کیا ہے؟ سچ کی تلاش کرنا، مظلوموں کی آواز بننا۔ تم نے اپنی صحافت کا سودا حق اور سچ کو چھوڑ کے چند سکوں پہ کر لیا۔ وہ ارتضیٰ کی بات پہ کچھ نہیں بولا۔ انسپکٹر، ارتضیٰ کی پکار پہ سول لباس میں موجود پولیس انسپکٹر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے مجرم سے جرم کا اقرار سن لیا ہے اور وہ بھی ریکارڈ ہو چکا ہے۔ اریسٹ ہم۔ وہ لڑکا ہکا بکا رہ گیا تھا۔ ارتضیٰ پوری تیاری سے آیا تھا۔ مریم کا کزن جو پولیس انسپکٹر تھا وہی اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ وہاج کے ساتھ مل کر اسی انسپکٹر نے یہ پلان بنایا تھا۔ وہ لڑکا گرفتار ہو چکا تھا اور اس کے چند گھنٹے بعد آذر ہمدانی بھی۔ عبدالباسط نے چند قدموں کا فاصلہ بڑی مشکل سے طے کیا تھا۔ بڑی لمبی مسافت تنہا طے کی تھی دونوں نے۔ ایک عمر گزر چکی تھی، 20 دن کی محبت کی رفاقت 26 سالوں کی جدائی پہ محیط ہو چکی تھی۔ جوانی بڑھاپے میں بدل چکی تھی۔ پہلی ملاقات میں آنکھوں میں آنے والی نمی نے 26 سال خوب رلایا تھا۔ آرا اب بھی مجسمہ بنی کھڑی تھی، وہی سرخ چادر اوڑے۔ عبدالباسط کو کوئی خواب سا لگ رہا تھا، اب اسے وہی آرا لگ رہی تھی۔ لگتا تھا وقت جیسے وہیں ٹھہر گیا آخری ملاقات پہ، اور وہ جمود جیسے ٹوٹا۔ اس کے پاس آ کے کسی مجرم کی طرح سر جھکا کے کھڑا تھا، کپ کپاتے ہاتھ جوڑ کے اس سے معذرت کرنے لگا۔ مجھے معاف کر دو آرا، میں تمہارا حق ادا نہیں کر سکا۔ آرا نے برجستہ اس کے ہاتھ تھامے، نفی میں سر ہلانے لگی۔ کاہے گناہ گار کر رہے ہو آرا کو؟ میں نے تجھ سے کوئی شکایت نہ ہے کی نہ۔ مجھے پتا ہوتا جازم تجھے ڈھونڈ لے گا تو تیرا پتہ کبھی بھی نہ بتاتی۔ آرا کو افسوس سا ہوا۔ کیوں؟ بہت بڑا مولوی ہو گیا ہے تو، عزت اور رتبہ دونوں بڑھ گئے، تیرا نام تو کافی آگے بڑھ گیا عبدالباسط، لیکن آرا اب بھی وہیں جہان بیگم کے کوٹھے کی باسی ہے۔ طوائفوں کا قسمت اور ٹھکانہ کبھی نہ ہے بدلتا، چاہے دل کتنا ہی کیوں نہ بدل جائے، جگہ نہ ہے بدلتی۔ آرا نے اپنی زندگی میں یہی جانا ہے۔ جہاں آرا بنا آنکھیں جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے 26 سال پہلے دیکھا تھا، پوری رات جاگ کے، ایک لمحہ نہیں سوئی تھی، بس اسے آنکھوں میں بھر لینا چاہتی تھی۔ ابھی بھی ایسے ہی دیکھ رہی تھی جیسے دوبارہ نہیں دیکھ پائے گی۔ اب تو کوئی جہان بیگم نہیں آ رہا، نہ کوئی مفتی انور، اب صرف عبدالباسط ہے اور آرا ہے، اور میں سب کے سامنے اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ تم بیوی ہو میری، جازم میرا بیٹا ہے۔ عبدالباسط نے اس کا ہاتھ تھام کے کہا تھا۔ نہ ہے عبدالباسط، اب تو اور بھی مشکل ہے، یہ تیرا مدرسہ ہے،
ہزاروں بچے تیری دل سے عزت کرتے ہیں، تجھ جیسا بننا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کو خبر بھی ہو گئی کہ میں تیری بیوی ہوں، ایک طوائف ہوں، تو ساری زندگی کی کمائی ہوئی عزت ایک پل میں ختم ہو جائے گی۔ میں نے تو جازم کو بھی اجازت ناہے دی کہ دنیا کے سامنے مجھے ماں کہے، تجھے بھی ناہے دے سکتی۔ میں تو جاہل گنوار رہی عبدالباسط، پر تیرے بیٹے کو پڑھا لکھا نیک انسان بنا دیا۔ شکر ہے میرے رب کا، ایک نیک انسان سے ملوا دیا تھا اس نے، اپنے قول کا پکا نکلا۔ وہ بہن کہا تھا اس نے مجھے، وہ میرا سگا تو ناہے تھا پر بھائی ہونے کا حق پورا ادا کر گیا۔ بڑی اچھی تربیت کی ہے اس نے جازم کی۔ میرا بیٹا شرم و حیا والا ہے، بالکل تیری طرح، ہارون الرشید کی طرح۔ آرا میں تمہیں اب نہیں چھوڑ سکتا، ایک عمر کی مسافت تنہا کاٹی ہے، دل کا مریض ہو گیا ہوں، مزید آزمائشوں کے قابل نہیں رہا، دنیا کی پرواہ نہیں ہے مجھے۔ عبدالباسط جیسے تھک چکا تھا۔ پر مجھے تیری عزت کی پرواہ ہے، اصل وجہ کوئی جاننے کی کوشش نہ کرے گا عبدالباسط، نہ تیری سچائی کا یقین کرے گا، نہ میری پاک دامنی کا۔ بس سب یہ سن کے کہ عبدالباسط نے ایک طوائف سے شادی کی تھی، تیری دینداری کو گندی گالی دینے میں دیر نہ لگائیں گے، تجھے بد کردار کہہ کے پکاریں گے، تجھے حوث کا پجاری سمجھیں گے۔ یہ دنیا ہماری نہ ہے عبدالباسط، ہماری دنیا وہاں ہے، اس جہان میں۔ آرا نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ میرا اللہ نیتوں پہ بھی بخش دیتا ہے، صفائیاں اور دلیلیں اور ثبوت نہ مانگتا، پر دنیا مانگتی ہے۔ مجھے تیری محبت اور سچائی پہ شک نہ ہے، تیری محبت کا صدق ہے کہ تیرے بعد کسی نے آرا کو چھوا تک نہ ہے۔ آرا کے منہ سے یہ سن کے وہ متعجب ہوا تھا۔ تو پھر وہ پوسٹر اور رسالوں میں تمہاری تصاویر؟ میں امید سے تھی، اس لیے فلم تو بنا نہ سکی۔ اماں علی حمزہ سے پیسے لے چکی تھیں، اس لیے دلہن کے لباس میں تصاویر بنوانی پڑی، لیکن اس کے بعد سب کچھ چھوڑ بیٹھی تھی میں۔ آرا میں آیا تھا جہان بیگم کے کوٹھے پہ، لیکن تم نہیں تھی۔ جہان بیگم نے کہا کہ تم علی حمزہ کے ساتھ دبئی جا چکی ہو ہمیشہ کے لیے۔ عبدالباسط حیران ہوا تھا سن کے۔ جھوٹ بولا ہوگا اماں نے، ہو سکتا ہے جس وقت تو آیا ہو اس وقت میں وہاں موجود نہ ہوں۔ جیسے خط تو میں نے بھی تجھے لکھے تھے، پوسٹ بھی کروایا تھا خط۔ جب ڈاکٹرنی نے اماں کو یہ بتایا تھا کہ میں ایک بچی کی ماں بننے والی ہوں، وہ خوشیاں منا رہی تھی، لیکن میں تیری بیٹی کو چکلے پہ نہ بٹھا سکتی تھی، اس لیے تجھے خط لکھ کے بھیجا تھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو اسے اپنے ساتھ لے جانا۔ بہت پریشان تھی میں، پر نہ تو آیا نہ تیرے خط کا جواب، اور بس اس وقت اللہ تھا اور اس کا آسرا تھا میرے پاس، اس نے میرا مان رکھ لیا عبدالباسط۔ مجھے تمہارا کوئی خط نہیں ملا ہوتا تو کیوں نہ آتا؟ عبدالباسط بے چین ہوا تھا۔ بس قسمت کا کھیل ہے عبدالباسط، اللہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی کہ وہ اللہ ہے، جنس کو بدلنے پہ قادر ہے، اور بنا عبدالباسط کے بھی وہ اس کی اولاد کو نیک ہاتھوں سے پرورش کروا سکتا ہے۔ جب تو غیر کے بچوں کو شرم و حیا کا درس دے کر نیک بنائے گا تو وہ تیرا رب تیرے بیٹے کو کیسے بے آسرا چھوڑ دے گا؟ شکر ہے میرا سایہ نہ پڑا اس پہ۔ یہ مت کہو، اگر جازم نیک ہے تو آدھی پاکیزگی تمہاری ہے، عبدالباسط نے ضبط سے کہا۔ عبدالباسط، آج اگر تجھ سے کچھ مانگوں تو انکار تو نہ کرو گے؟ بڑی آس سے وہ پھر اس سے نئی آزمائش مانگ رہی تھی۔ مانگ لو جو مانگنا ہے، بس جدائی مت مانگ لینا، دل اب اس قابل نہیں ہے کہ یہ غم پھر سے سہ سکے، اور نہ ہی زندگی اتنی ہے کہ انتظار کر سکے۔ عبدالباسط کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبائی تھیں۔ مشکل میں تو آرا بھی آ چکی تھی، آج بھی وہ اس کی آنکھیں دل کی باتیں پڑھ رہا تھا، اس لیے نظریں جھکا گئی۔ مجھے میرے شوہر کی عزت دے دے، مجھے اپنی پہچان مت بناؤ، لوگ تیرے مدرسے سے دور بھاگیں گے۔ ہاتھ جوڑ کے وہ روتے ہوئے منت کر رہی تھی۔ آج بھی بات وہیں کی وہیں تھی جیسے 26 سال پہلے تھی، معاشرے کی سوچ نہیں بدلی تھی، وہی دیوار حائل تھی۔ عبدالباسط چپ ہو گیا،
آرا کی ہر بات سچی تھی۔ زمانہ یہی سوچ رکھتا تھا جو مفتی انور اور ایسے کئی لوگ رکھتے ہیں، جیسے جہان بیگم رکھتی تھی۔ صرف وجود ختم ہو کے قبروں میں مٹی ہوئے تھے، سوچ اپنی جگہ قائم تھی اور قائم ہے۔ 26 سال پہلے بھی اس نے منت کی تھی اور اسے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ آج بھی منت کر کے اسے ایک نئی آزمائش میں ڈال چکی تھی۔ محبت کی انتہا تھی۔ نہ تب عبدالباسط سے انکار ہوا اور نہ وہ آج انکار کر سکا۔ بس ایک ٹک اسے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے کپکپاتے ہاتھوں میں لیے روتے ہوئے وہ اس کے ساتھ لگ گئی۔ 26 سال بعد پھر سے ایک آخری ملاقات۔ ابھی بھی آنسو تھے دونوں کی آنکھوں میں۔ جازم باہر اس انتظار میں تھا کہ کب اس کی آزمائش ختم ہوگی، ماں باپ کے ساتھ وہ کب ایک مکمل زندگی گزارے گا۔ لیکن دروازہ کھولنے پہ عبدالباسط آنسو پونچھتا ہوا باہر آیا۔ ہاتھ سے سینہ بار بار سہلا رہا تھا۔ جازم اس کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ ابو، تمہاری ماں نہیں مانی بیٹا، وعدے کا پابند بنا گئی مجھے۔ وہ بمشکل بول رہا تھا جیسے ضبط سے گزر رہا ہو۔ لیکن کیوں؟ جا کے پوچھ لو اس سے۔ یہ کہہ کے عبدالباسط رکا نہیں، وہاں سے تیز قدم اٹھاتا ہوا چلا گیا۔ جازم کمرے میں آیا تو آرا بیڈ پہ بیٹھی بے تحاشا رو رہی تھی۔ جازم اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ امی، آپ نے کیوں منع کیا ہے ابو کو؟ جب انہیں اعتراض نہیں ہے تو آپ کیوں منع کر رہی ہیں؟ بے بسی سے وہ پوچھ رہا تھا۔ تو کیا چاہتا ہے جازم؟ لوگ تیرے باپ کی برسوں کی محنت کو گالی بنا دیں۔ عام انسان نہ ہے وہ باولے، مولوی ہے، دیندار ہے۔ ایسے لوگوں کو دنیا الگ نظر سے دیکھتی ہے، ان میں صحابیوں والے اوصاف ڈھونڈتی ہے، انہیں بڑا احترام دیتی ہے۔ ان کی بس ایک غلطی پر ان کی عمر بھر کی ریاضت خاک میں مل جاتی ہے۔ میں بھی وہی کر رہی ہوں جو ہر عورت کرتی ہے، اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت۔ خدا کے لیے جازم اپنے ابو کی سفید داڑھی پہ کیچڑ مت اچھال، مجھے صبح واپس چھوڑیا۔ وہ مولوی عبدالباسط ہے، اسے مولوی عبدالباسط رہنے دے، طوائف کا شوہر مت بنا۔ جازم چپ سا ہو گیا۔ جازم کے کمرے میں 2 سنگل بیڈ تھے، ایک پہ جازم لیٹ گیا، دوسرے پہ آرا۔ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی، ایک لمحہ بھی نہ گرج رکی نہ چمک، نہ بارش کا زور ٹوٹا۔ اور اس رات کی صبح بھی عجیب تھی۔ فجر سے پہلے ایک ہلچل سی مچ گئی تھی مدرسے میں۔ رونے کی آوازوں پہ جازم کی آنکھ کھلی۔ آرا ابھی بھی سوئی ہوئی تھی۔ جازم جلدی سے باہر نکلا۔ سارے شاگردوں میں گہما گہمی کا عالم تھا۔ شاگرد اور اساتذہ سب بہت رو رہے تھے۔ عبدالغنی صبر کی تلقین کر رہا تھا۔ جازم کا دل جیسے بے قابو سا ہوا۔ وہ تیزی سے عبدالغنی کے پاس پہنچا۔ عبدالغنی نے اسے ساتھ لگایا۔ جازم ابو انتقال کر گئے۔ جازم کو لگا جیسے سانس رک گیا ہو، دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ وہ جھٹ سے پیچھے ہٹا۔ جھوٹ کیوں بول رہے ہو مجھ سے؟ رات تک ٹھیک تھے وہ، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ وہ دیوانہ وار عبدالباسط کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ وہاں وہ جائے نماز پہ اساتذہ کی گود میں سر رکھے، آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ لگ رہا تھا سو رہے ہیں۔ چہرے پہ مسکراہٹ تھی، چہرہ مطمئن تھا۔ جازم ان کے پاس پہنچ کے جیسے ڈھہ گیا۔ ابو، اسے ہلانے جلانے لگا، رونے لگا، مگر وہ ابدی نیند سو چکے تھے۔ ایک استاد نے بتایا کہ وہ ان سے فجر کی اذان کون دے گا یہ پوچھنے کے لیے یہاں آیا تھا، اور وہ جائے نماز پہ سجدے کی حالت میں تھے۔ وہ کافی دیر ان کے اٹھنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب سجدہ طویل تر ہوتا چلا گیا تو اس نے قریب آ کے انہیں سیدھا کیا تو وہ انتقال کر چکے تھے۔ بہت سے اساتذہ اور شاگرد انہیں ابو کہہ کے پکارتے تھے، اس لیے جازم کے ابو کہنے پہ کسی کو حیرت نہیں ہوئی۔ جازم اب یہ سوچ رہا تھا کہ یہ خبر ماں کو کیسے سنائے گا۔ بمشکل خود پہ ضبط باندھے اپنے کمرے میں پہنچا۔ آرا ابھی بھی سو رہی تھی۔ جازم آنسو پونچھتا ہوا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ امی، امی، ابو۔ وہ بے بسی سے رونے لگا، مگر آرا کے وجود میں ذرا سی بھی جنبش نہیں ہوئی۔
امی امی۔ جازم نے جب اسے سیدھا کیا وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی تھی۔ زندگی میں ملنا ممکن نہیں تھا، لیکن موت شاید دوام ملاقات بن جائے۔ آرا جب تک عبدالباسط کی ہمراہی میں رہی اس کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی، اور اب پہلے عبدالباسط کا جنازہ پڑھا گیا اور اس کے پیچھے آرا کا۔ جنازے پہ لگتا تھا پورا راجن پور اٹھ کے آ گیا ہو۔ اتفاق ایسا تھا کہ قبریں بھی ساتھ ساتھ تھیں۔ تمہاری والدہ کے آگے تختی پہ کیا لکھوں؟ عبدالغنی نے جازم سے پوچھا۔ آرا عبدالباسط، یہ بتا کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ تمہارے ابو کا نام بھی ابو جی کا ہی ہم نام ہے۔ جازم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ 3 دن وہاں گزار کے وہ لوٹ آیا تھا۔ ایک امانت اس کی ابھی بھی جہان کے کوٹھے پہ ہی موجود تھی، اسے جلد از جلد وہاں سے نکالنا تھا۔ آرا کے انتقال کی خبر جیسے وہاں کی لڑکیوں پہ قیامت بن کے ٹوٹی تھی۔ رات کو ہی وہ سادگی سے تانیہ کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ چادر میں لپٹا وجود ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ اس کا بازو تھامے وہ اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کے خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ حیا اس وقت مری کے کاٹیج میں اکیلی تھی۔ رومان اور سبحان کو ارتضیٰ محفوظ مقام پہ شفٹ کر چکا تھا۔ اب حیا کو اسلام آباد لانا تھا، کیونکہ آذر کے گرفتار ہوتی اس کا باپ سب سے پہلے حیا کو ہی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔ گھر پہنچ کے ارتضیٰ نے حیا سے تیار ہونے کے لیے کہا۔ جلدی سے خود ہی تھوڑی بہت پیکنگ بھی کی۔ رومان کا کمرہ لاک کرنے سے پہلے اس کی آدھی کھلی الماری بند کرنے لگا تو اس کے کپڑوں کی سائڈ پہ ایک موبائل نظر آیا۔ ارتضیٰ نے پکڑ کے دیکھا تو وہ رومان کا نہیں تھا، ایپل کا موبائل تھا اور تھا بھی کافی مہنگا۔ اس نے الماری لاک کی، کمرے سے باہر آیا تو حیا بالکل تیار کھڑی تھی۔ ارتضیٰ کے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھ کے بے ساختہ بول اٹھی، یہ تو میرا موبائل ہے جو آپ کے اسلام آباد کے فلیٹ میں رہ گیا تھا۔ یہ مجھے رومان کے کپڑوں سے ملا ہے، ہو سکتا ہے وہ لے آیا ہو پھر رکھ کے بھول گیا ہو۔ فی الحال اسے میرے پاس رہنے دو، ہو سکتا ہے ہمارے کیس میں اس سے کچھ مدد مل سکے۔ گاڑی میں پہلے سے انسپیکٹر اور وہاج موجود تھے، اس لیے حیا اور ارتضیٰ پیچھے کی نشستوں پہ بیٹھ گئے۔ ارتضیٰ، میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، کل حیا کو سب سے پہلے وکیل سے ہی ملوانا ہے۔ اور حیا پلیز اس بار ہر بات بالکل سچ سچ بتانا، تمہارا ایک بھی غلط جملہ ہمیں پھنسوا سکتا ہے۔ وہاج نے ڈائریکٹ حیا سے کہا تھا۔ آپ بے فکر رہیں، میں سب کچھ سچ سچ ہی بتاؤں گی۔ حیا کو وہاج نے اپنے ہی گھر پہ رکھا تھا، مریم بھی اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ اگلے روز وکیل کے سامنے وہ ویڈیو رکھ دی گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو غیر ضروری طور پہ نہ دیکھی جائے، اگر کیس کے لیے یہ ضروری نہ ہوتی تو میں آپ کے سامنے بھی نہ رکھتا۔ ارتضیٰ بے حد فکر مند سا تھا، جیسے مجبوراً وہ ویڈیو رکھ رہا ہو۔ دیکھیں مسٹر ارتضیٰ، ریپ کیس میں بڑی بے باکیاں سامنے لانی پڑتی ہیں، اور آپ ایک ویڈیو دیتے ہوئے اتنا گھبرا رہے ہیں۔ آپ کی بیوی سے مخالف وکیل جو سوال کرے گا وہ بہت ضبط آزما ہوں گے، ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ وکیل نے حیا کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ حیا نے شال دوبارہ سے درست کی۔ جی تو مسز ارتضیٰ، پہلے آپ مجھے پورا واقعہ سنائیں۔ وکیل نے براہ راست حیا کو مخاطب کیا۔ حیا نے گاڑی کی خرابی سے لے کے کالج تک کا سارا قصہ بیان کر دیا، بس آخر میں بول نہیں پائی، رونے لگی۔ وکیل نے گہری سانس بھری، اس کے بعد وکیل نے وہ ویڈیو دیکھنی شروع کی۔ ان 4 لوگوں میں سے ایک آذر تھا اور 3 اس کے دوست، وہ اخباری رپورٹر شامل نہیں تھا۔ حیا کی ویڈیو آذر کے ایک دوست نے بنائی تھی، لیکن کیمرہ آف کرنا بھول گیا تھا، کیونکہ باقی کی ویڈیو ایک اینگل پہ ٹھہر کے بنی تھی، بس آوازیں واضح طور پہ آ رہی تھیں۔ بہت گھمنڈ تھا تمہیں خود پہ، بہت اکڑ رہی تھی اس دن میرے سامنے۔ اب بتاؤ کہاں گئی تمہاری اکڑ؟ تمہیں میں نے اپنے 3 دوستوں کے سامنے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کیا بگاڑ لیا تم نے میرا؟ میں چاہتا تو انہیں باہر نکال دیتا، لیکن تمہیں تمہاری اصل اوقات یاد کروانی تھی، اس لیے یہ سب کیا۔ آذر کا لہجہ غرور اور گھمنڈ میں ڈوبا ہوا تھا۔ تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں، میں آغا جی کو بتاؤں گی، وہ نہیں چھوڑیں گے تمہیں، حیا نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ہنسنے لگا۔
تم اور تمہارے آغا جی، ہاں تمہیں تو میں جب چاہوں اپنے کمرے میں بلا سکتا ہوں، ایسی دکھتی رگ ہے میرے پاس تمہاری۔ یہ ویڈیو، بلاؤ اس لڑکے کو اندر۔ پھر وہ رپورٹر اندر داخل ہوا۔ اب سنو میری بات غور سے، اب تم اپنے اس سر کے پاس جاؤ گی، وہ تمہیں ہال میں ملے گا جہاں ڈرامے کی ریہرسل ہو رہی ہے، اور ریپ کا الزام اس پہ لگاؤ گی۔ بہت شوق ہے اسے ہاتھ اٹھانے کا، مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا اس نے، مجھ پہ، آذر پہ، وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ اب تم ہی اسے سزا دلواؤ گی، اور اگر تم نے ذرا سی بھی بکواس کرنے کی کوشش کی تو ساری دنیا کے سامنے تمہاری یہ ویڈیو چلے گی۔ اب آئے گا اس پروفیسر کو مزہ جب میرے گناہ کی پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈلے گا۔ تم اپنا کیمرہ آن رکھنا، سمجھے؟ اچھی طرح جانتے ہو نا کیا کرنا ہے تمہیں۔ آذر نے رپورٹر سے کہا۔ ہاں میں ریڈی ہوں، رپورٹر نے جواب دیا۔ اشر، یہ ویڈیو اس لڑکی کے نمبر پہ سینڈ کروں گا تاکہ یہ یاد رکھے کہ اسے کرنا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو بند ہوئی تھی۔ ویڈیو حیا کے نمبر پہ آ چکی تھی، جو اس لڑکے نے اپنی طرف سے صرف حیا کو بلیک میل کرنے کے لیے بنائی تھی تاکہ آذر جب چاہے حیا کو دھمکا سکے، لیکن وہ ویڈیو ضرورت سے کچھ زیادہ ہی بن چکی تھی۔ حیا اس وقت تو بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی، اس لیے ارتضیٰ کے پاس جاتے، اس کے ساتھ لگ کے روتے، اسے سب کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن وہ کیمرہ مین وہاں پہنچ گیا۔ نکاح کے ہنگامے کے بعد جب وہ رومی کے کمرے میں آئی تو سب سے پہلے بدحواسی میں وہ پکس اور ویڈیوز ڈیلیٹ کرنی چاہیے تاکہ اس واقعے کو ہی بھول جائے، لیکن جس قدر وہ بدحواس تھی وہ ڈیلیٹ کرنے کے بجائے حمیرہ کو سینڈ کر چکی تھی۔ پھر ارسل کی کال سن کے وہ اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ فون آف کر کے رومی کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھ دیا۔ اس ویڈیو میں تو آذر صاف اپنا جرم قبول کر چکا ہے۔ وکیل نے ویڈیو دیکھنے کے بعد کہا، یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب سارے ثبوت موجود ہیں تو میری بیوی سے بے باک قسم کے سوالات نہ کیے جائیں جو اس کی عزت نفس کو مجروح کریں۔ ارتضیٰ نے پھر سے وہی بات سامنے رکھی۔ چلیں ابھی پہلی پیشی تو ہونے دیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ وکیل نے اپنی طرف سے بات مکمل کر دی۔ یہ بات میڈیا میں آگ کی طرح پھیلی تھی کہ سلیمان کی بیٹی حیا نے آذر پہ ریپ کا الزام لگایا ہے۔ دلاور ہمدانی کی بے چینی اور اضطراری قابل دید تھی۔